بسم الله الرحمن الرحيم ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون۔ اس کے بعد اگلی آیت دیکھیں، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جس زمانے میں بھی تم ہو۔ بعض رات نے یہاں پر زمانہ مراد لیا ہے، زمین کی بجائے زمان مراد لیا ہے، جگہ کی بجائے ٹائم مراد دیا ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور تم جس دور میں جہاں سے بھی نکلو، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنے چہرے کو آپ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے نماز کے وقت۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور مسلمانوں تم جس زمانے میں بھی ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، تو اپنے چہروں کو بیت اللہ کی طرف رکھو۔ اسی لیے قبلہ کے متعلق اتنی دیکھا آپ نے بار بار حکم دیا گیا نا، 6 مرتبہ ایسے حکم کو دہرایا ہے۔ اسی لیے قبلہ کا خیال رکھنا بہت زیادہ اس کا اہتمام کیا گیا، منع کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بیت الخلاء قبلے کے رخ بنائے جائیں یا کوئی آدمی ایسے بیٹھے اور استعمال کرے۔ منع کیا ہے اس بات سے کہ کوئی آدمی قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکتا ہے وہ سارا تھوک جمع کر کے قیامت میں اس کے منہ پہ مل دیں گے۔ اور مسلمان ایسے ہو گئے ہیں کہ انہیں پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ کدھر منہ کر کے تھوکنا ہے یا نہیں، گلی میں چلتے چلتے تھوک دیں گے، روڈ پہ تھوک دیں گے۔ ان ممالک میں آئے ہیں تو پھر جا کر کہیں کوئی پابندی ہو گئی، وگرنہ آپ اپنے ممالک کا حال دیکھیں، پرواہ ہی نہیں ہے۔ اور قبلہ کو منع کیا گیا کہ قبلے کی طرف منہ کر کے نہیں تھوک، اسی لیے منع کیا گیا کہ قبلے کی طرف پاؤں نہیں پھیلانے، کہ قبلے کی طرف پاؤں نہ ہو جائیں۔ اسی لیے منع کیا گیا ہے کہ قبر جو ہے وہ قبلے کے علاوہ کسی رخ پہ نہیں بنانی، قبلے کی طرف قبر بنائی جائے گی۔ اور اتنی غفلت ہو گئی ہے حتیٰ کہ قبر میں بھی کہ میت کو سیدھا لٹا کے چہرہ قبلے کی طرف بس کر دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کافی۔ حالانکہ یاد رکھو یہ بالکل غلط چیز ہے، کروٹ پہ لٹانا چاہیے میت کو دائیں کروٹ پہ لٹانا چاہیے تاکہ اس کا سینہ، اس کا منہ سارا قبلے کی طرف ہو جائے۔ اور یہ ظلم کرتے ہیں لوگ اور ان مردوں کا حق مارتے ہیں جس کو تابوت میں یا کہیں بھی لٹا کے اور اس کا صرف چہرہ قبلے کی طرف کر دیتے ہیں، باقی سارا جسم اوپر کی طرف ہوتا ہے۔ اللہ جانے کیوں یہ شرعی مسائل نہیں سیکھتے لوگ، حالانکہ یہ مسائل روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کبھی قبر میں لٹاتے ہوئے مردے کو؟ ہمارے یہاں کیا بڑا ظلم ہے، بڑی زیادتی ہے۔ جس طرح سوتے ہیں، یہ بھی سیاسی جواب دیا ہے۔ لیفٹ سائڈ اوپر آنی چاہیے، رائٹ سائڈ نیچے آنی چاہیے۔ تابوت میں بھی میت کو اسی طرح لٹانا چاہیے اور اس کے پیچھے ڈھیلے مٹی رکھ دینی چاہیے، یا جو قبر کی جو دیوار ہوتی ہے نا اس کے دیوار کے ساتھ اس میت کو ٹکا دینا چاہیے تاکہ وہ گرے نہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ یہاں پہ اگر ایسی صورت نہ ہو تو میت تابوت میں اس طرح لٹا دی جائے، لیکن وہاں والوں کو کہا جائے کہ اس کو کھول کے اس کی میت کو اس کی رائٹ سائڈ نیچے کر کے لیفٹ سائڈ اوپر کر کے اور اسے تابوت کی پچھلی لکڑی کے ساتھ لگا دیا جائے، ٹکا دیا جائے اور مٹی کے ڈھیلے رکھ دیے جائے۔ یہ بتانا چاہیے لوگوں کو مسئلہ، مسائل اتنے زیادہ ہیں جس میں میت کا حق لوگ مار دیتے ہیں۔ یہ میت کا حق ہے کہ اسے قبلے کی طرف لٹایا جائے۔ اور اسی طرح یہ قبر کے اوپر کی جو جگہ ہے نا، جو قبر کے اوپر مٹی ہوتی ہے اس جگہ،
یہ میت کا حق ہے، زندہ کے لیے جائز نہیں اسے استعمال کرنا۔ لوگ ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں نا قبرستان جا کے، تو یہ میت کا حق ہے جسے وہ ضائع کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو دیکھا تھا تو آپ نے فرمایا ایسے نہ کرو، اس سے میت کو تکلیف ہوتی۔ کوئی کسی کے گھر چلا جائے تو دوسرے کو زحمت ہوتی ہے نا کہ خام خواہ دروازہ کھولا، دوسرے کے گھر میں گھس آیا، دوسرے کی جگہ کو استعمال کر رہا ہے، کیوں بھائی؟ تو اسی طرح میت کا یہ حق ہے اور یہ واجب ہے شرعن، میت کو قبلے کی طرف پوری کروٹ دے کے لٹانا سنت بھی نہیں، واجب ہے۔ اور ہر جگہ حنفی فقہا نے ہر جگہ یہی لکھا ہے، ہر جگہ یہی لکھا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ اس بات کو نہیں عمل کرتے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ بہت شدید تھے قبلے کا احترام کرنے میں، بہت سختی سے پیش آتے تھے لوگوں سے۔ اگر وہ دیکھتے تھے کہ قبلے کے احترام میں کوئی کمی واقع ہو گئی ہے تو بہت سختی سے پیش آتے۔ حدیث میں ایک جگہ آیا ہے، تم کسی انسان کو دیکھو کہ اس نے اپنے پاؤں قبلے کی طرف کیے ہوئے ہیں تو اس کی ٹانگ توڑ دو، مارو اس کے پاؤں۔ مطلب ادب سیکھنا چاہیے، احترام سیکھنا چاہیے تاکہ یہ چیزیں عام نہ ہوں۔ اور سوائے اس کے کہ کوئی آدمی بیمار ہے تو اسے قبلے کے رخ پہ اس کے پاؤں ہوں گے، کیونکہ اگر وہ کھڑا ہوگا قبلے کی سائڈ پہ تو اسے آپ نے لٹا دیا نا۔ اور مثلا قبلہ یہ ہے نا اس طرف کو، تو وہ اگر کھڑا ہوتا تو ایسے کھڑا ہوتا ہے نا جی، اور اب اس نے بیماری کی وجہ سے آپ نے لٹایا ہے اسے، تو اب اس کے پاؤں قبلے کے رخ ہو جائیں گے، یہ صحیح ہے۔ کیونکہ اگر اس کا چہرہ تھوڑا سا اٹھا دیا جائے، فرض کیجئے اس کے سر کے نیچے تکیہ رکھ دیا جائے، یا آج کل جیسے ہاسپٹلس میں بیڈ آتے ہیں انہیں گھما دیا جاتا ہے تو اس کا چہرہ اوپر اٹھ جاتا ہے تو قبلہ رخ ہو جاتا ہے، یہ صورت صحیح۔ وگرنہ قبلے کا احترام بہت ضروری چیزوں میں سے، اسی لیے بہت سے لوگ جو جنہیں اللہ نے ادب اور ان چیزوں کی توفیق دی تھی، نہاتے بھی نہیں تھے قبلہ رخ ہو کے۔ وہ کہتے تھے اس حالت میں بھی قبلہ رخ بیٹھنا اور کھڑے ہونا یہ ایک طرح کی بے ادبی، اگرچہ اب اس کا اہتمام تو نہیں رہا، اور خاص طور پہ یہاں تو کوئی اس کی تمیز ہی نہیں ہوتی، مگر یہ کہ قبلہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیم و میتن، زندگی میں بھی تمہارا قبلہ ہے اور تمہارے مردوں کا بھی یہی قبلہ، تو اس لیے اللہ بار بار حکم دے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور آپ جہاں کہیں سے بھی نکلیں آپ اپنے چہرہ مبارک کا رخ کیا کیجئے، قبلہ کی طرف کر لیجئے، بیت اللہ کی طرف پھیر لیجئے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور تم جہاں کہیں بھی ہو تم بھی اپنے چہروں کو قبلے کی طرف پھیر لو، لِأَلَّا، تاکہ نہ رہے، کیا نہ رہے، یکون للناس، لوگوں کے لیے، علیکم تمہارے اوپر، حجتن کوئی بات کرنے کا موقع لوگوں کا باقی نہ رہے۔ کون لوگ؟ چاروں مراد ہیں، یہودی، عیسائی، مکہ کے مشرکین، منافق، کسی کو بات کرنے کا موقع نہ رہے۔ اب کیونکہ یہودی اعتراض کرتے تھے کہ اگر سچا نبی ہے تو قبلہ کیوں نہیں پھر جاتا، اللہ فرماتے ہیں اب تمہارے اعتراض کا بھی جواب ہو گیا۔ عیسائی بھی یہ کہتے تھے، ان کے جواب بھی ہو گیا۔ مشرکین مکہ کا اعتراض کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا وارث اپنے آپ کو کہتا ہے اور قبلہ ابراہیم علیہ السلام کا نہیں مانتا، چلو اب وہ بھی ہو گیا۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ تم پر کسی کی بات نہ رہے لوگوں میں سے، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے اس کے جو لوگ ان میں سے ظالم ہیں، وہ تو باتیں کرتے ہی رہیں گے۔ جب ہم نے تفسیر پڑھی تھی تو اس مقام پہ ہمارے استاد کہتے تھے وہ لفظ ٹھیٹھ اردو کا ہے، اور وہ اردو تو اب مر بھی گئی جو جس میں استعمال ہوتا تھا، پنجابی میں البتہ اب بھی استعمال ہوتا ہے۔ وہ کہتے تھے اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان کے جو ظالم ہیں وہ تو چڑ چڑ کرتے ہی رہیں گے۔ یہ سمجھتے ہیں لوگ ہیں، چڑ چڑ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ہوتی ہے استعمال؟ اچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ وہی کڑ کڑ تو مرغیاں کرتی ہیں ہمارے یہاں کی زبان میں۔ بہرحال وہ یہ اس کا ترجمہ بھی یہاں کرتے تھے، وہ کہتے ہیں الذین ظلموا منہم، سوائے اس کے کہ جو لوگ ظالم ہیں، وہ کہتے تھے
دو جملے مجھے ان کے یاد ہیں. وہ کہتے ہیں کبھی تو یہ کہتے تھے کہ وہ چڑ کرتے رہیں گے، اور کبھی کہتے تھے کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا چڑ کرنے کی، تو اللہ نے فرمایا الا الذین ظلموا منہم، ان میں جو ظالم ہیں وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا آپ پہ اعتراض کرتے ہی رہیں گے، ان کی تو عادت ہی یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ کہتے رہیں گے. فلا تخشوہم، سو مسلمانوں مت ڈرو ان سے، بخشونی، ڈرنے کا حق تو میرا ہے، مجھ سے ڈرو، میں جب خوش ہوں، میں جب راضی ہوں، کیا ضرورت ہے کسی کی پرواہ کرنے کی. اس میں بڑا سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو ہر ایک آدمی کی بات کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور راتوں کو پھر انہیں نیند نہیں آتی کہ فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا. ارے ان کی عادت ہے لوگوں کی ایسے ہی کرنے کی. اللہ نے کہا ہے مت ڈرو ان سے، کرنے دو انہیں باتیں جو کرتے ہیں. دیکھو بخشونی، مجھ سے ڈرو. اگر میری نافرمانی نہیں نہ کی اور میری معصیت نہیں ہے تو میں اب اس پہ خوش ہوں کہ تم قبلے کو بیت اللہ کو اپنا قبلہ بنا لو، کعبۃ اللہ کو. لوگوں کی پرواہ ہی نہ کرو، لوگوں نے تو ہمیشہ باتیں کرنی ہیں. لِأَلَّا، یہ جو لفظ آیا ہے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کا کوئی اعتراض تم پر باقی نہ رہے. یہ لِأَلَّا سے کہتے ہیں کہ دوسری تفصیلی دلیل اللہ نے دی ہے، دوسری مرتبہ تفصیل سے جواب دیا، تفصیل سے وجہ بیان کی ہے کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تورات میں یہ کہا تھا کہ ان کا قبلہ کعبہ ہوگا، کعبۃ اللہ ہوگا. اور وہ کہتے تھے یہودی کہ یہ اگر کعبہ کی طرف نماز پڑھیں تو نبی، اور یہ صخرہ، اس چٹان، صخرہ سلیمانی جو اب بھی کہلاتا ہے، صخرہ بیت المقدس، وہ جو چٹان ہے، کیا گنبد صخرہ، ڈوم آف دا راک، یہ ہے اس کا صحیح ترجمہ. یہ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے یہودی کہتے. اللہ نے کہا کسی کا اعتراض اس پہ نہ رہے. تو پھر کیا ہوا؟ ہم نے کیوں اسے بنایا ہے کعبۃ اللہ کو. اب ترجمہ سمجھیے اس کا. پھر اس آیت کو دیکھتے ہیں یہاں شروع سے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِأَلَّا، تاکہ نہ رہے تمہارے اوپر لوگوں میں سے کسی کی بھی بات سوائے اس کے جو ظالم ہیں وہ باتیں کرتے رہیں گے. فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، مت ڈرو ان سے اور مجھ سے ڈرو. اور یہ قبلے کی تحویل، قبلے کا بدلنا اس وجہ سے کیا کہ لوگوں کو کوئی باتیں کرنے کا موقع نہ رہے، ایک، اور یہ اس لیے کہ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں اپنا انعام تم پر مکمل کر دوں. رسالت بھی دی ہے، قبلہ بھی دے دوں تمہیں، اور اپنا انعام مکمل کروں. یہ جو واو ہے نا لِأَلَّا سے، یہ جو لِأَلَّا ہے تاکہ وہی ہے وَلِأُتِمَّ، تاکہ. یہ اس لیے تبدیلی کی دو وجہ ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ. سمجھ آئی؟ دو وجہ سے ہم یہ تبدیلی کر رہے ہیں کہ بیت المقدس کی بجائے کعبۃ اللہ مکہ میں جو ہے اسے آپ کا مکہ مکرمہ کا قبلہ مقرر کر رہے ہیں. ایک تو یہ کہ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کو آئندہ باتیں کرنے کا کوئی موقع نہ ہو، ایک وجہ. اور دوسری وجہ بالکل آخر پہ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ ہم اپنے انعام کو پورا کر دیں، مکمل کر دیں. جیسے رسول کو بھیجا ہے ویسے قبلہ بھی تمہیں دے دیں علیہ الصلوۃ والسلام. سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ ہوگا اس کا ترجمہ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور اس لیے یہ کیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کیا کرے، تم لوگوں کو ہدایت پر قائم رکھے. شاید کہ تم ہدایت پہ ہو، یعنی یقیناً تم ہدایت پہ ہو. کما ارسلنا فیکم رسولا، یہ اتمام نعمت، یہ اپنے نعمتوں کو پورا کرنا. یہ جو تم نے جو راہ مانگی تھی کہ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کی راہ دے دے جن پہ تو نے انعام کیا ہے. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، میں اپنا انعام ان پر مکمل کروں جن لوگوں نے قبلہ اپنا بنایا ہے بیت اللہ کو. کما ارسلنا فیکم رسولا، جس طرح ہم نے، یہ دیکھیے گا مشکل مقام ہے یہ، کما ارسلنا فیکم رسولا، جس طرح کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری طرف مبعوث کیا ہے. جس طرح یہ مہربانی اور احسان کیا ہے نا، اسی طرح یہ قبلے والا بھی احسان کر رہے ہیں. دونوں احسان ہم نے پورے کر دی. ٹھیک ہے؟
سمجھ آئی؟